بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو دی آن لائن جغرافی کلاس. آج ہم نے جو آپ کا 3rd چیپٹر شروع کیا ہوا ہے پاکستان کا، اس کا جو ہے وہ ٹاپک انرجی ریسورسز جو ہے وہ پڑھیں گے. انرجی ریسورسز کا مطلب ہے توانائی کے ذرائع. تو جو موجودہ دور ہے اس میں جو ترقی کی رفتار ہے اس کا بہت حد تک انحصار جو ہوتا ہے وہ برقی توانائی پر ہوتا ہے. برقی توانائی جو ہے وہ نہ صرف ملکی صنعت و زراعت کو ترقی دینے کے لیے کافی ہوتی ہے، بلکہ گھریلو ضروریات کو پورا کرنے، روشنی کے لیے، خوراک کو محفوظ کرنے اور مختلف ذرائع نقل و حمل میں بھی اس کی ضرورت جو ہے وہ پڑتی ہے. پاکستان میں جو توانائی حاصل کرنے کے ذرائع ہیں وہ 4 طریقوں سے ہیں. نمبر 1 پر ہے پن بجلی جس کو ہائیڈرو پاور کہتے ہیں. نمبر 2 پر حرارتی بجلی یعنی تھرمل پاور. نمبر 2 پر جوہری توانائی یعنی نیوکلیر پاور. اور نمبر 4 پر روایتی توانائی کے ذرائع. اس میں سب سے پہلے ہائیڈرو پاور آ جاتی ہے. تو ہائیڈرو کا مطلب ہوتا ہے پانی، پاور کا مطلب ہے بجلی. تو پن بجلی یا ہائیڈرو پاور کا مطلب ہے کہ پانی سے حاصل ہونے والی بجلی. اب پاکستان میں جو دوسرے انرجی کے ریسورسز ہیں جس میں تیل، گیس اور کوئلہ آ جاتا ہے، وہ اتنا کافی نہیں ہوتا کہ اس سے جو ہے وہ ملک کی تمام بجلی کی ضروریات پوری کی جائیں. تاہم پاکستان کے جو شمالی علاقہ جات ہیں وہاں کا جو فزیوگرافی ہے ان علاقوں کی، یعنی وہاں کا جو سٹرکچر ہے، فزیکل سٹرکچر، وہ بہت زیادہ پن بجلی کو پیدا کرنے کے لیے جو ہے وہ موافق ہے. اس لحاظ سے کہ ایک تو وہ پہاڑی علاقہ ہے اور دوسرا وہاں پر وافر مقدار میں جو ہے وہ بارش ہوتی ہے اور سردیوں میں خوب برف باری ہوتی ہے. تو سردیوں میں برف باری کی وجہ سے گرمیوں میں جب وہ برف پگھلتی ہے تو وافر مقدار میں ان علاقوں میں جو ہے وہ پانی پیدا ہوتا ہے اور اس پانی کو پھر استعمال کر کے جو ہے وہ پن بجلی جو ہے وہ پیدا کی جاتی ہے. پاکستان میں جو بڑے بڑے پن بجلی کے جو آ جاتے ہیں منصوبے، وہ جو ہیں وہ نمبر 1 پر ان میں آ جاتا ہے مالا کنڈ ترگئی ہائیڈرو الیکٹرک پروجیکٹ. نمبر 2 پر رسول ہائیڈرو الیکٹرک پروجیکٹ. نمبر 3 پر منگلا ڈیم پروجیکٹ. نمبر 4 پر تربیلا ڈیم پروجیکٹ. نمبر 5 پر جو ہے وہ غازی بروتھا ہے. اور پھر نمبر 6 پر وارسک ڈیم جو ہے وہ آ جاتے ہیں. تو یہ تمام منصوبوں سے جو کل پیداوار ہے وہ 7027 میگا واٹ 2015-16 کے اعداد و شمار کے مطابق جو ہے وہ پن بجلی جو ہے وہ حاصل کی جاتی ہے. نمبر 2 پر آ جاتی ہے حرارتی بجلی یعنی تھرمل پاور. تو پاکستان میں حرارتی بجلی گھر جو ہیں وہ کراچی، فیصل آباد، گدو، جامشورو، مظفر گڑھ، سکھر، شاہدرہ اور کوئٹہ کے علاوہ بھی کئی دیگر مقامات پر ہیں. حرارتی بجلی کا مطلب ہے کہ جو کوئلہ اور گیس کو استعمال کر کے جو ہے وہ حاصل کی جائے. جوہری توانائی جو ہے وہ پاکستان میں جو بجلی گھر ہے وہ کراچی میں ہے، جو کہ کینپ کے نام سے جو ہے وہ مشہور ہے. اس کے بعد کنونشنل پاور ہے یعنی روایتی طریقوں سے. تو روایتی طریقوں سے پاکستان میں جو ہے وہ بجلی 2 طریقوں سے پیدا کی جاتی ہے. ایک شمسی توانائی ہے یعنی سورج کی روشنی کو استعمال کر کے، اور دوسری ہوائی توانائی ہے یعنی ہوا کو استعمال کر کے. شمسی توانائی کا آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں جو ہے وہ سورج جو ہے وہ سارا سال جو ہے وہ چمکتا ہے. دھوپ کی کثرت کی مقدار میں دھوپ جو ہے وہ کثرت سے ہوتی ہے اور بہت سا حصہ اس طرح کا آ جاتا ہے پاکستان میں جہاں پر جو ہے وہ مطلع جو ہے وہ تقریباً سارا سال جو ہے وہ صاف ہوتا ہے. تو شمسی توانائی سے بجلی پیدا کرنا بہت آسان ہے. دوسرا جو ہے وہ ہوائی توانائی ہے جو کہ کافی سستی جو ہے وہ بجلی سے پیدا ہوتی ہے. اس میں جو ساحلی علاقوں پر چلنے والی ہوائیں ہیں جو کہ ایک خاص ڈائریکشن میں سارا سال چلتی ہیں، ان علاقوں میں جو ہیں وہ ونڈ ملز جو ہیں وہ پون چکیاں جو ہیں وہ لگا کر بجلی جو ہے وہ پیدا کی جاتی ہے. اس کے بعد جو نیکسٹ ٹاپک ہے وہ ہے ٹریڈ اینڈ انڈسٹری، صنعت اور تجارت. تو صنعت جو ہے کسی بھی ملک کی ترقی میں صنعتوں کو بہت اہمیت حاصل ہے.
صنعتوں میں تیار ہونے والی چیزوں سے نہ صرف ملک کی ضروریات پوری ہوتی ہیں بلکہ انہی چیزوں کو برآمد کر کر جو ہے وہ زر مبادلہ کمایا جاتا ہے، جو کہ کسی بھی ملک کی معیشت پر جو ہے بڑا اثر ڈالتا ہے۔ تو پاکستان میں آزادی کے وقت جو ہیں مختلف بڑے بڑے مقامات پر جو ہیں صنعتیں جو تھیں وہ قائم تھیں، جن میں کراچی، لاہور، فیصل آباد وغیرہ شامل تھے۔ اس کے بعد ڈی سینٹرلائزیشن کا جو ہے وہ پالیسی پر عمل ہوا اور بہت سے انڈسٹریل زون بنائے گئے۔ اب پاکستان میں بہت سے علاقوں میں جو ہیں وہ صنعتیں جو ہیں وہ کام کر رہی ہیں۔ صنعتیں جو ہیں وہ عام طور پر دو بڑے حصوں میں جو ہیں وہ تقسیم کی گئی ہیں، ایک ہیں گھریلو صنعتیں اور دوسری ہیں بڑی صنعتیں یا کارخانے کی صنعتیں۔ گھریلو صنعتوں سے مراد یہ ہے کہ چھوٹے پیمانوں پر گھروں میں رہ کر جو صنعتیں جو ہیں وہ بنائی جاتی ہیں۔ اگر ہم تھوڑا سا گاؤں کی طرف جائیں تو جو گاؤں اور قصبوں میں جو کمہار، لوہار، ترخان، یہ جو لوگ ہیں، کاریگر جو ہیں، یہ انہوں نے ایکچولی گھریلو صنعتوں کا جو ہے وہ آغاز شروع کیا تھا، اور اب پاکستان میں جو ہے بہت سے علاقوں میں گھریلو صنعتیں جو ہیں وہ شہروں میں بھی جو ہیں وہ کام کر رہی ہیں، جو کہ لوگ چھوٹے پیمانے پر گھروں میں بیٹھ کر جو ہے وہ صنعتی پروڈکٹس جو ہیں وہ بناتے ہیں، جس میں جو ہیں وہ سوت اور اون اور پٹسن کی اشیاء بننا ہے، چمڑے کا سامان بنانا ہے، دھاتی اشیاء بنانا ہے، مٹی کے برتن ہیں، کھیلوں کا سامان، چاقو چھریاں اس طرح کے ہیں۔ گاؤں کی طرف چلے جائیں تو وہاں پر کھیس اور لنگیاں اور کھدر کا کپڑا جو ہے یہ بڑی مقدار میں جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے۔ ملکی جو مصنوعات کی برآمد میں ان اشیاء کا جو ہے وہ 30% جو ہے وہ حصہ ہے۔ بڑی صنعتیں یا کارخانی صنعتیں جو ہیں، جب پاکستان آزاد ہوا تو اس وقت بہت جو کم بڑے کارخانے پاکستان میں شامل تھے۔ 1952 میں پاکستان کا جو ہے وہ صنعتی ترقیاتی کارپوریشن PIDC جو ہے وہ قائم ہوا، اور اس سے جو ہے سرکاری طور پر بیرونی ذرائع مثلاً EICIC، PICIC، صنعتی ترقیاتی کارپوریشن، عالمی بینک وغیرہ نے جو ہے وہ قرضوں اور عطیات کا انتظام کیا، اور پاکستان میں پھر بڑے بڑے کارخانے جو ہیں اس کے بعد کام کرنا شروع کر دیے۔ پاکستان میں جو بڑی صنعتیں ہیں اس میں لوہے اور فولاد کی صنعت ہے، سوتی کپڑا بنانے کے کارخانے ہیں، چینی کے کارخانے ہیں، سیمنٹ کے کارخانے ہیں، تو یہ قابل ذکر ہیں۔ اب ہم ون بائی ون ان کو دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے لوہے اور فولاد کی صنعت آ جاتی ہے۔ تو لوہے اور فولاد کی صنعت جو ہے پاکستان میں جو ہے وہ لوہے کے ذخائر جو ہیں وہ اتنے زیادہ نہیں ہیں، اس لیے لوہا بیرونی ممالک سے درآمد کیا جاتا ہے، اور خام لوہا جو ہے وہ پھر اس کو استعمال میں لایا جاتا ہے۔ پاکستان میں لوہا پگھلانے، فولاد بنانے اور لوہے کی چادریں بنانے کے کئی کارخانے جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں۔ اس صنعت کے لیے کراچی، لاہور اور گوجرانوالہ خاص اہمیت کے حامل ہیں۔ پاکستان اسٹیل مل ملک کا سب سے بڑا منصوبہ ہے۔ یہ روس کے تعاون سے 1971 میں شروع ہوا اور 1981 میں مکمل ہوا۔ اس منصوبے میں جو ہے 24,700 ملین روپے جو ہے وہ لاگت آئی۔ چین کی مدد سے پھر ایک اور بھاری صنعتی کمپلیکس ٹیکسلا کے مقام پر جو ہے وہ بنا ہے، اور یہاں پر جو ہے وہ بھاری مشینیں، بھاری کرین، شکر سازی اور سیمنٹ بنانے کے مکمل پلانٹ اور سڑکیں بنانے والی مشینیں جو ہیں وہ تیار کی جاتی ہیں۔ کراچی جو ہے وہ جہاز سازی اور انجینئرنگ ورکس جو ہے وہ 1951 میں مکمل ہوا تھا۔ یہ پاکستان کے عظیم ترین منصوبوں میں شمار ہوتا ہے۔ کارخانہ جو ہے وہ جہاز سازی شپ یارڈ نہ صرف اپنے ملک کے لیے جہاز تیار کرتا ہے بلکہ دوسرے ممالک کے لیے بھی کام کرتا ہے۔ یہ کارخانہ چینی بنانے کے پلانٹ، سیمنٹ پلانٹ، کیمیائی پلانٹ، گھی پلانٹ وغیرہ بنانے کی بھی صلاحیت رکھتا ہے۔ سوتی کپڑا بنانے کے کارخانے جو ہیں اس میں سب سے بڑا مرکز جو ہے وہ کراچی میں تھا۔ اس کے بعد فیصل آباد میں سوتی کپڑا بنانے کے کارخانے جو ہیں وہ قائم کیے گئے، اور اب کا جو ہے وہ ملک کے کئی شہر ایسے ہیں جہاں پر سوتی کپڑا بنانے کے مراکز شامل ہیں، جن میں حیدرآباد، ٹنڈو جام، رحیم یار خان، خیر پور، ملتان، گوجرا، اوکاڑا، یہ ایسے شہر ہیں جہاں پر جو ہے وہ کپاس کی پیداوار کے بھی یہ علاقے ہیں، تو خام مال جو ہے وہ نزدیک ہی مل جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہاں پر صنعتیں بھی جو ہیں سوتی کپڑا بنانے کی قائم کی گئی ہیں۔ چینی بنانے کے کارخانے جو ہیں وہ پاکستان میں تقسیم ہند کے وقت صرف 2 تھے۔ ایک جو تھا وہ راہ والی شوگر مل تھا، اور دوسرا جو ہے وہ تخت بائی شوگر مل تھا۔
اس وقت چینی کی سالانہ پیداوار 10,000 ٹن سے جو ہے وہ کم تھی۔ آزادی کے بعد پہلی شوگر مل جو ہے وہ مردان میں قائم کی گئی۔ اس کے بعد شکر سازی کی صنعت بڑی تیزی سے ترقی کرنے لگی۔ 1950-1960 کے عشرے میں 4 مزید کارخانے لگائے۔ 1960-70 میں 13، 1970-80 میں 12 اور پھر 1988 تک 16 چینی تیار کرنے کے کارخانے جو ہیں وہ قائم کیے گئے۔ اب اس وقت ملک میں کل جو ہے وہ 45 چینی بنانے کے کارخانے جو ہیں وہ موجود ہیں۔ ملک کے جو ہے وہ شکر سازی کی صنعت اس وقت ملک کے تمام حصوں میں پھیل گئی ہے۔ کل 85 چینی کے کارخانے اب کام کر رہے ہیں، اور پنجاب میں 45 ہیں، سندھ میں 32، صوبہ سرحد میں 8 کارخانے ہیں۔ چینی کی کل پیداوار 15-16 میں جولائی سے مارچ تک جو ہے وہ 65,475 ٹن جو تھی وہ ہے۔ کیمیائی صنعتوں میں جو ہیں گندک کا تیزاب، مختلف قسم کے رنگ، پینٹ، وارنش، کیڑے مار ادویات، کھادیں وغیرہ، یہ سارے کارخانے جو ہیں ان میں کیمیائی صنعتوں کا اصل مرکز جو ہے وہ داؤد ہیل ہے، جہاں گندک کا تیزاب، پینسلین، رنگ اور دیگر کیمیائی مرکبات تیار کیے جاتے ہیں۔ نوشہرہ دوسرا اہم مرکز ہے جہاں DDT، کاسٹک سوڈا، صابن اور کئی ادویات تیار ہوتی ہیں۔ ملک میں 17 کھاد کے کارخانے ہیں، پنجاب میں 6 ہیں، سندھ میں 2، سرحد میں 2، جن کی کل سالانہ پیداوار 2016 کے مطابق جولائی سے مارچ تک جو ہے وہ یہ 30 ملین کر کے کچھ جو ہے وہ ٹن ہے۔ لاہور سے قریباً 25 کلومیٹر کے فاصلے پر کوہ نور سیگل کمپلیکس میں کئی مرکبات مثلاً کاسٹک سوڈا، جراثیم مارنے کی ادویات، سلفیورک ایسڈ اور ریان تیار کیے جاتے ہیں۔ سیمنٹ کے کارخانے جو ہیں یہ بھی پاکستان میں بہت زیادہ مقدار میں جو ہے وہ چونے کا پتھر جو ہے وہ موجود ہے، جس سے جو ہے اور جپسم بھی کافی مقدار میں پایا جاتا ہے، اس لیے پاکستان میں سیمنٹ کی پیداوار کافی ہے۔ سیمنٹ کے بڑے بڑے کارخانے جو ہیں وہ کراچی میں، ڈنڈوت میں، روڑی میں، حیدرآباد، داؤد ہیل، غازی خان، گریوال اور خطار وغیرہ میں قائم ہیں۔ 2015-16 کے اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں سیمنٹ بنانے کی صلاحیت جو ہے وہ 45.39 ملین ٹن ہے۔ دیگر صنعتوں میں جو ہے وہ غطا سازی کی صنعت آ جاتی ہے جو کہ نوشہرہ، چارسدہ اور راولی میں ہے۔ پلاسٹک کی صنعت آ جاتی ہے جو کہ کراچی میں قائم ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے ربڑ کے کارخانے ہیں اور چینی کے برتن بنانے کی فیکٹریاں ہیں، ماچس کی فیکٹریاں ہیں، یہ دیگر صنعتوں میں آ جاتی ہیں۔ تجارت جو ہے وہ پاکستان کی اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، برآمدات اور درآمدات میں۔ پاکستان جو ہے جو اس کی برآمدات ہیں وہ زیادہ تر کپاس اور پٹسن تھیں، اور یہ زیادہ تر ہندوستان کو جو ہے وہ درآمد کرتا تھا۔ پاکستان کی غیر ملکی تجارت کو جو ہے اصل میں فروغ تب ملا جب حکومت نے جو ہے وہ ملکی تجارت کو ترقی دینے کے لیے جو ہے وہ سوچا۔ اس کے لیے ایک ٹریڈ پروموشن بیورو قائم کیا گیا، ایکسپورٹ بونس اسکیم جو ہے وہ جاری کی گئی، جس کی وجہ سے پاکستان نے بہت سی مصنوعات کو دوسرے ممالک میں بھی بھیجنا جو ہے وہ شروع کر دیا۔ پاکستان کی جو برآمدات ہیں اس میں ہام روئی، ہام اون، چھوٹی بڑی کھالیں، برآمد کی جانے والی مصنوعات جو ہیں وہ کپڑا، بٹا ہوا سوت، چاول، مچھلی، چمڑے کا سامان، جوتے، کھیلوں کا سامان، آلات جراحی، قالین، گالیچے، پھل اور گھریلو صنعتیں جو ہیں وہ شامل ہیں۔ اور جن ممالک کو پاکستان یہ ساری چیزیں بھیجتا ہے یا جو پاکستان کے خریدار ہیں وہ چین ہے، ہانگ کانگ ہے، فرانس ہے اور برطانیہ ہے۔ اور جو ہے خام اون زیادہ تر امریکہ اور برطانیہ کو بھیجی جاتی ہے، چھوٹی بڑی کھالیں برطانیہ، ایران، متحدہ امریکہ، جرمنی، اٹلی اور جاپان کو برآمد کی جاتی ہیں۔ جو پاکستان کی درآمدات ہیں اس میں مشینیں، لوہا، فولاد کی مصنوعات، نقل و حمل کا سامان، بجلی کا سامان، بنسپتی اور معدنی تیل، ادویات، غیر آئینی دھاتیں اور کیمیائی اشیاء جو ہیں وہ شامل ہیں۔ اور یہ زیادہ تر پاکستان جن ممالک سے یہ ساری چیزیں منگواتا ہے ان میں امریکہ، برطانیہ، جرمنی، فرانس، اٹلی، بیلجیم اور جاپان وغیرہ ہیں۔ معدنی تیل جو ہے وہ ایران اور سعودی عرب سے، رنگ سوئٹزرلینڈ سے، برطانیہ اور فرانس سے جو ہیں وہ منگوائے جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی یہ آپ کا 3rd چیپٹر ختم ہوا۔ یہ اس کے مشقی سوالات ہیں۔
اس میں سب سے پہلے پاکستان کا محل وقوع کی اہمیت بیان کیجیے. یہ فرسٹ ٹاپک جو ہم نے پڑھا تھا وہ ہے پاکستان اور اس کی آبادی کی تقسیم پر ایک مضمون لکھیے جس میں گنجان آباد اور کم آباد علاقوں کا حال خاص طور پر ذکر کیجیے. آبادی کی کیا وجوہات ہیں یہ بھی پیچھے ذکر ہے. فصلوں مندرجہ ذیل فصلوں کے لیے کس قسم کی آب و ہوا اور زمین درکار ہے. یہ بھی فصلیں آپ نے یہ ساری پیچھے پڑھی ہیں. گندم، کپاس، گنا، مکئی، چاول اور تمباکو. پاکستان کی معیشت میں زراعت کی اہمیت پر نوٹ لکھیں. یہ آپ آسانی سے اس کو اٹیمپٹ کر سکتے ہیں. پاکستان میں معدنی دولت کا مختصراً جائزہ لیجیے. ملک کے کن ان حصوں کا ذکر کیجیے جہاں یہ پائی جاتی ہیں. تو یہ جو منرل ریسورسز ہیں یہ اس میں آ جائے گا. پاکستان کے ذرائع توانائی بیان کیجیے اور واضح کیجیے کہ ملک کی ترقی میں ان کا کیا کردار ہے. تو جو آج میں نے جس ٹاپک سے شروع کیا تھا آپ کو پڑھانا اس میں وہ آ جائے گا. یہ کچھ فل ان دی بلینکس ہیں جو کہ آپ کو آسانی سے جو ہیں وہ چیپٹر کو آپ پڑھیں تو آپ اس کو سولو کر سکتے ہیں. کل انشاءاللہ ہم آپ کا نیکسٹ چیپٹر نمبر 4 جو ہے وہ شروع کریں گے جو کہ چائنا یعنی چین کے بارے میں ہے. اللہ حافظ.